الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء اور میرے دینی ملی بھائیوں، آج کے درس میں عبادت کی ایک اور اہم قسم الاستغاثہ سے متعلق گفتگو ہوگی۔ ہمارا موضوع ہے الاستغاثہ۔ کیا معنی ہوتا ہے الاستغاثہ کا؟ کسی کو پتہ ہے لفظی معنی؟ الاستغاثہ الاستغاثہ مدد طلب کرنا۔ گزشتہ ایک دن پہلے یعنی گزشتہ پرسوں الاستعانہ سے متعلق گفتگو ہوئی تھی، تو اس سے قریب تر یہ لفظ ہے، اس کے قریب یہ لفظ ہے الاستغاثہ۔ اس الاستعانہ کا معنی بھی تھا مدد طلب کرنا، اور یہاں پہ الاستغاثہ ہے، اس کا بھی معنی تقریباً وہی ہے، مدد طلب کرنا، طلب الغوث، مدد طلب کرنا۔ فرق یہ ہے کہ الاستعانہ وہاں پہ عبادت اور جو بھی نیکیاں ہو سکتی ہے، خیر کے کام ہو سکتے، سب میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنا۔ لیکن یہ جو الاستغاثہ ہے، یہ مدد طلب کرنا ہے خاص مصیبت میں، مصیبت جب پہنچ جائے، جب پریشانی لاحق ہو جائے، جب آدمی دکھ سے، حادثہ سے گھر جائے اور الم غم میں مبتلا ہو جائے، مصیبت سے دوچار ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے، یہ ہے الاستغاثہ۔ یہ لفظ غوث سے ماخوذ ہے۔ الاستغاثہ کس سے ماخوذ ہے؟ غوث۔ آپ لوگ خوب سنے ہوں گے غوث پاک سنے ہوں گے، غوث پاک۔ تو عربی زبان میں غوث کا معنی ہوتا ہے مدد۔ عربی زبان میں غوث کا معنی ہوتا ہے مدد۔ غاثہ یغوث غوثاً، مدد کرنا۔ اسی سے ماخوذ ہے الاستغاثہ، مدد طلب کرنا۔ استغاثہ، استغیثو استغاثاً، باب استفعال سے مدد طلب کرنا۔ غاثہ یغوثو مدد کرنا، اور استغاثہ مدد طلب کرنا۔ اردو زبان میں غوث کا معنی ہوتا ہے فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا، فریاد رسی کرنے والا، مدد کرنے والا۔ اردو زبان میں غوث کا معنی فریاد کرنے والا، اور عربی زبان میں غوث کا معنی ہے مدد۔ عربی زبان میں اصطلاح میں الاستغاثہ کا معنی طلب الغوث فی الشدہ، طلب الغوث فی الشدہ، یعنی مصیبت میں، پریشانی میں مدد طلب کرنا۔ اس کی دو قسمیں ہیں، الاستغاثہ کی دو قسمیں ہیں۔ الاستغاثہ بالمخلوق، الاستغاثہ بالمخلوق، فیما لا يقدر علیہ الا اللہ تبارک و تعالی۔ مخلوق سے مدد طلب کرنا اس مصیبت میں جس مصیبت کو دور کرنے پر اللہ کے علاوہ کوئی اور قادر نہ ہو، اس مصیبت میں مخلوق سے مدد طلب کرنا جس مصیبت کو صرف اللہ تعالیٰ ہی دور کر سکتا ہے، مخلوق قادر نہیں ہے، تو یہ ھذا شرک، یہ شرک کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ مخلوق سے مدد طلب کرنا، اس کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ جیسے جن سے مدد طلب کی جاتی ہے، شیطان سے مدد طلب کی جاتی ہے، یا مردوں سے، میت سے، اموات سے مدد طلب کی جاتی ہے، قبر والوں سے مدد طلب کی جاتی ہے، یا جو غائب ہیں، یہاں موجود نہیں ہیں، ان سے مدد طلب کی جاتی ہے، قادر نہیں ہیں، غیر قادر ہیں، تو ان سے مدد طلب کی جاتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ الانفال آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرمایا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم،
جب تم اللہ رب العالمین سے اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو تمہارے رب نے تمہاری دعا قبول کر لی، تمہاری فریاد قبول کر لی۔ اس آیت کریمہ میں رب سے استغاثہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کا ثبوت ملتا ہے، اس کی دلیل ملتی ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں پر کتنی بڑی آفت آئی تھی، مصیبت آئی تھی، اور 1000 مشرکین کی تعداد کے بیچ میں 310 اور کچھ تعداد مسلمانوں کی تھی، مسلمان گر چکے تھے، اور 1000 مشرکین نے مسلمانوں کو گھیر لیا تھا۔ اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے فریاد کی اور کہا، اے بار الہ، آج تو اپنا وعدہ پورا کر دے، اگر آج تو اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا، مدد نہیں کرتا، تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی اور فرمایا کہ جب تم اپنے رب کو فریاد کر رہے تھے، استغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب کو فریاد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کر لی، فریاد قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، 1000 فرشتوں کو بھیجا مدد کرنے کے لیے، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتوں کو پیدر پہ بھیجا۔ حضرت جبریل آئے تھے اور ان کے ہاتھ گھوڑے کے سینگ پر تھا اور اسلحے تھے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ استغاثہ ہمیں کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے، یعنی جس مصیبت کو اللہ کے علاوہ دور نہیں کر سکتا ہے، اس میں اللہ سے استغاثہ کرنا، فریاد کرنا، اپنے رب سے فریاد کرنا ہے۔ یہ استغاثہ کی پہلی قسم ہے، الاستغاثہ بالمخلوق فیما لا یقدر الا اللہ۔ اس مصیبت میں اللہ غیر مخلوق سے استغاثہ کرنا جس پر اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ دوسری قسم کیا ہے؟ الاستغاثہ بالمخلوق فیما یقدر علیہ، اس مصیبت میں مخلوق سے استغاثہ کرنا، فریاد کرنا، مدد طلب کرنا جس پہ وہ قادر ہے، جس پر وہ قادر ہے، تو یہ جائز ہے، ھذا جائز، یہ جائز ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، سورہ القصص 15 نمبر کی آیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے فرد نے موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی، مدد کی، فریاد کی، مدد کے لیے پکارا، اس آدمی کے خلاف جو اس کی دشمن قوم میں سے تھا، قبطی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک فرد کو فرعون کی قوم، جو قبطی قوم تھی، اس کا ایک فرد مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، تو اس آدمی نے اپنی قوم کے جو رہبر سردار تھے، نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کو پکارا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا اور اس کی موت ہو گئی، پھر وہاں سے آپ راہ فرار آپ نے اختیار کی، وہاں سے آپ چلے گئے اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی مصیبت میں کوئی مخلوق، کوئی بندہ مدد کر سکتا ہے تو اس سے فریاد کی جا سکتی ہے، یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو استغاثہ کی 2 قسمیں ہوئی، ایک قسم وہ ہے جس مصیبت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے، تو اگر اس مصیبت میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جیسے آج کل جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے درمیان، تو کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ جیسے آج لوگ غوث اعظم کہتے ہیں، جو مر چکے ہیں، جو پیر ولی مر چکے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ غوث اعظم۔ اور اسی طریقے سے دستگیر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دستگیر۔ غوث اعظم کا معنی سب سے بڑا مددگار، غوث اعظم کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا مددگار۔ یہ اللہ کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ دستگیر، مدد کرنے والا، دستگیری کرنے والا۔ اسی طریقے سے غریب نواز، غریب کو نوازنے والا، غریب کو نوازنے والا، یا داتا گنج بخش، ہے کہ نہیں، دینے والا، عطا کرنے والا، یہ سارے جو القاب ہیں وہ سب شرک پر مشتمل ہے، وہ سب کیا ہے؟ شرک پر مشتمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی غوث اعظم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری فریاد کو سن سکتا ہے، ہماری مدد کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیز طلبہ، ہمیں مصیبت میں اپنے رب کو
یاد کرنا چاہیے، اپنے رب کو پکارنا چاہیے اور اپنے رب سے فریاد کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں مصیبت سے بچا لے۔ ہاں اگر بندہ، کوئی مخلوق، کوئی شخص ہماری مدد کر سکتا ہے اور اس پہ قادر ہے، حاضر ہے، موجود ہے، تو اس سے ہم فریاد کر سکتے ہیں، لیکن جس مصیبت کو اللہ کے علاوہ کوئی اور دور نہیں کر سکتا، اس میں صرف اور صرف رب کو یاد کرنا ہے، رب سے فریاد کرنی ہے۔ تو یہ ہے الاستغاثہ۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ الاستغاثہ، فریاد کرنا۔ تو اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو اپنے رب سے مدد طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔